دعا اور تھوڑا سا خطاب کریں گے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہ علم ہے۔ 12 ائمہ میں سے اگر کسی امام کو موقع ملا ہے تو وہ آپ جانتے ہیں چھٹے امام کو موقع ملا ہے۔ اسی واسطے آپ کو جعفری کہا جاتا ہے، یہی ہے نا وجہ کہ کوئی اور وجہ ہے؟ اسی واسطے آپ کی فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، وَإِلَّا فقہ محمدی ہے، یہ فقہ اسلامی ہے، یہ فقہ قرآنی ہے۔ لوگ یہ سمجھے شاید یہ کسی اور فقہ کا نام ہے، نہیں، یہ وہی فقہ محمدی ہے جو پیغمبر اکرم نے بیان کی۔ اس میں ایک حرف نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ یہ وہی فقہ اسلامی ہے جو اللہ نے اسلام بھیجا تھا، یہ وہی فقہ قرآنی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، لیکن امام کے نام سے اس لیے منسوب اور مشہور ہو گئی اس لیے کہ امام کو موقع ملا مسند علم پہ بیٹھ کر فقہ محمدی کی تشریح کرنے کا۔ جلدی جلدی ویسا چلیے، میں نے پہلے کہا میں زیادہ لمبا نہیں، آپ کو موقع ملا، باقی ائمہ کو یہ موقع نہیں مل سکا اور آپ نے حق ادا کیا۔ آج کی دنیا کے امام اگر شاگرد ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ تو وہ اسی آپ کے چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال جو امام باقر اور امام صادق کے پاس مجھے حاصل ہوئے اگر نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ آپ کے چھٹے امام کا فیض ہے، اس کو موقع ملا، انہیں موقع ملا اور انہوں نے علم کے دریا بہائے۔ لیکن مجھے کہنے کا اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کے جس مسند پہ آپ فقہ پیغمبر اپنے جد کی فقہ کو بیان کرتے تھے، اس کی بیک پہ جیسے یہ پینافلکس لگی ہے، اس طرح میرے امام نے اپنے جد مولا کائنات کا بہت بڑا شعر لکھوا کے رکھا تھا، اور وہ آج بھی دیوان امیر المومنین میں موجود ہے۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ کسی نے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا یتیم کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہماری دنیا میں یتیم اسے کہتے ہیں جو یتیم الابوین ہو، ماں باپ نہ رکھتا، اسے یتیم کہا جاتا ہے نا۔ تو جب میرے مولا سے پوچھا کہ یتیم کسے کہتے ہیں تو مولا نے کچھ اور جواب دیا، کہا لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ یا علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مولا کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہی حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم النار، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو بچ جائے، کمال یہ ہے کہ تو بچا کے بھی لے جائے۔ نہیں غور فرمایا؟ کمال یہ نہیں کہ تو بچ جائے، کمال یہ ہے کہ تو کتنوں کو بچا کے۔ ہمارے سامنے تو کربلا ہے، سید الشہداء تو بچے ہوئے تھے، ان کا دین بگڑا ہوا تھا کوئی؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا عقائد سب محفوظ تھے۔ اگر بگاڑ تھا تو امت کے عقائد میں بگاڑ تھا، اگر بگاڑ تھا تو امت کے اعمال میں بگاڑ تھا۔ حسین ابن علی جانتے تھے میرا دین تو محفوظ ہے، اگر نہیں تو لوگوں کا محفوظ نہیں ہے۔ میں امام وقت ہوں، میری ذمہ داری ہے فقط خود کو بچانا نہیں ہے، امت کو بھی بچانا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور اب کربلا پہنچے، اس وجہ سے آپ نے اتنی قربانیاں دیں تاکہ امت بچ جائے۔ اور وقت امت ہی نہیں بچی، اسلام ہی بھی بچا تو آپ کی قربانی سے بچا، قرآن بچا تو آپ کی قربانی سے بچا، شریعت بچی تو آپ کی قربانی سے بچی، دین بچا تو آپ کی قربانی سے بچا۔ آج اگر کلمہ پڑھ رہا ہے کوئی تو حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، آج اگر دین پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو میرے امام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اگر آج کسی کی نمازیں جاری ہیں، اگر روزہ جاری ہے، اگر حج و زیارات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ اس امام کا صدقہ ہے۔ اگر آپ قربانیاں نہ دیتے
تو نے جو نمازیں نہ رہتی، یہ روزے نہ رہتے، یہ حج و زکوٰۃ نہ رہتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی کا ترجمہ تقریباً میرے مولا نے اسی کی رہنمائی میں فرمایا۔ وہ اب کیسے بچیں گے؟ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کیسے بچنا ہے؟ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اس اولاد کو، اہل و عیال کو اور خود کو بچانے کا ایک واحد اکیلا راستہ یہ ہے، علموا انفسکم، خود کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اور فقط علم ہی نہیں دینا، وَأَدِّبُوهُمْ، جو علم دو اس کے مطابق اس کی تربیت بھی کرو۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تربیت، علم ضروری ہے، پھر تربیت ضروری ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی آپ کے سامنے، میں انتظار میں ہوں مولانا تشریف لے آئیں اور میں بات کو ختم کر دوں۔ آیت پڑھی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک نور پہنچا ہے، ایک کتاب پہنچی۔ میں نے کہا تفصیلات پھر کبھی زندگی رہی تو مجھے بتائیے کتاب کیا ہے اور نور کیا ہے۔ کتاب بھی ذریعہ تعلیم ہے، اور نور اللہ نے پہلے لفظ نور کہہ کے ہی واضح کر دیا، یہ علم ہے۔ العلم نور، یہ رسول اور اہل بیت رسول یہ نور ہیں، تو یہ علم سے مرقع ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ قرآن بھی علم دے رہا ہے اور اہل بیت رسول بھی علم دے رہے ہیں۔ قرآن جو تعلیم دے رہا ہے، اہل بیت اس تعلیم کے ذریعے آپ کو تربیت دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے پہلے یہ بتایا تھا کہ دونوں کی چونکہ ضرورت تھی، تعلیم کی بھی ضرورت تھی، تربیت کی بھی ضرورت تھی، اس لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب وہی جو اللہ نے کہی، اور میری اہل بیت جو اللہ نے نور کہا۔ کیوں دونوں چیزیں چھوڑ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کتاب ذریعہ تعلیم ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے جو تربیت کریں گے وہ اہل بیت ہیں۔ نہیں غور فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، اور پھر یہ جملے کہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں رسول تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں جب تم دونوں سے جب تک تمسک رکھو گے قرآن اور اہل بیت، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت ہی ہیں، اگر ان سے تمسک رکھا تو تمہیں حوض کوثر پہ لے آئیں گے۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ قرآن اور اہل بیت کو اسی لیے چھوڑا کہ تعلیم اور تربیت، مدارس اسی لیے بنے ہیں کہ جہاں آپ کو تعلیم دی جائے وہاں تربیت بھی دی جائے، اور مجالس بھی یہی ذریعہ ہے کہ مجالس کے ذریعے اس قوم کو تعلیم بھی دی جائے اور تربیت بھی کی جائے۔ یہی وجہ ہے مدارس اپنے اندر جلسے رکھتے ہیں، مجالس رکھتے ہیں، تاکہ جو لوگ باقاعدہ یہاں آ کر تعلیم اور تربیت نہیں پا سکتے تو کم از کم 1 یا 2 دن آئیں اور انہیں ایک ایسا ذریعہ مہیا کیا جائے جہاں کم از کم کچھ نہ کچھ تعلیم اور تربیت کا سامان۔ غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ تعلیم اور تربیت ہے۔ آپ لوگ آئے بھی اس لیے ہیں۔ اور میرے محترم، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے علموا انفسکم قوا انفسکم واہلیکم النار، جب قرآن یہ فریضہ ہمارے اوپر لگا رہا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اہل عیال کو بھی بچاؤ، اور مولا نے فرمایا تعلیم دو خود کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی اور تربیت کرو، تو پھر مجھے بتائیے قرآن کی بھی تعلیم آپ کے سامنے ہے، اہل بیت کی تعلیم بھی آپ کے سامنے ہے، جب دونوں یہی حکم دے رہے ہیں، انہی دونوں کو رسول چھوڑ کے گئے تھے نا، کہ کسی اور چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے، انہی دو کو چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ دونوں آپ کو تعلیم اور تربیت کی طرف لا رہے ہیں۔ قرآن بھی تعلیم کی طرف لا رہا ہے، تربیت کی طرف لا رہا ہے، اہل بیت بھی تعلیم اور تربیت کی طرف لا رہے ہیں۔ 12 آئمہ 14 معصومین آپ کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔
اور آپ کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ ادھر رسول گئے علی کے پاس آپ آ گئے، علی گئے حسن کے پاس آ گئے، حسن گئے امام حسین کے پاس، امام زمانہ تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ پھر بھی غیبت صغریٰ میں بھی آپ کا ایک سلسلہ رہا، غیبت کبریٰ آئی ہے تو فارج الی روات حدیث نہ، غیبت کبریٰ میں بھی اس امام نے آپ کو بے وارث نہیں چھوڑا، آپ کے اوپر مراجع رکھے کہ جاؤ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے فارج الی روات حدیث نہ، ہمارے ان علماء کی طرف چلے جانا جو ہماری روایتیں تجھے بیان کریں، من گھڑت نہیں، ہماری وضع شدہ نہیں، بنائی ہوئی نہیں، ہماری روایات تم تک پہنچائیں، ہماری احادیث تم تک پہنچائیں۔ بس ان علماء کی طرف رجوع کرنے کا نام تقلید ہے، تقلید کسی اور شے کا نام نہیں ہے، تقلید نام ہے علماء کی طرف رجوع کرنے کا، ان علماء کی طرف جو ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات، اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے ہر امام 19 ماہ رمضان کو لگ گئی نا ضرب، لگ گئی ضرب، سر 2 حصوں میں تقسیم ہے، بستر بیماری پہ مولا کائنات ہے، لیکن دیکھیے کتنا درد ہے اور کتنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، پھر بھی درد سر 2 حصوں میں تقسیم ہوئے بھی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ابھی بھی وقت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، سلونی۔ یہ ایک دفعہ ہی نہیں کہا تھا، یہ 20 دفعہ کہا، اور آخری دفعہ اس وقت کہا جب سر آپ کا 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کی بجائے آسمان کے راستے اس سے بھی بہتر جانتا ہوں۔ یہ تو بدقسمتی ہے، لوگوں نے جو پوچھنا چاہیے تو پوچھا ہی نہیں۔ تیرا امام تو اس عالم میں بھی تعلیم اور تربیت دے رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یاد آیا معلوم نہیں، 2 منٹ میں لے رہا ہوں اور مولانا بھی تشریف لے آئیں۔ کیا یاد آیا کہ امام حسین وارد ہوئے ہیں، نگاہ پڑی ہے سید الشہداء امام حسین پر، کہا حسین بیٹا ذرا جلدی آؤ نا، جلدی آؤ بیٹا، بس قبلہ تشریف لے آئیں اور میں 2 جملے ختم۔ جی بابا سر جھکائے ہوئے، آپ کی اجازت سے، جی بابا سر جھکائے ہوئے، بس ختم کر رہا ہوں۔ جی بابا فرمائیے، بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا میں زیادہ نہیں، میں بس اپنے بھائی اور برادر کے انتظار میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ۔ بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سر جھکا دیا، رو پڑے، کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، میں نے گفتگو بھی لمبی نہیں کی اور مصائب بھی نہیں، بالکل بہت رو پڑے، کہا بابا آپ کی پشت پہ تو کھڑی ہے۔ کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ نا۔ جب باپ نے کہا نا بیٹا سامنے آؤ، علماء نے لکھا ہے بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، آہستہ سے کہا جی بابا، سنیں گے جملہ؟ جی بابا۔ کہا زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہے، میرا مصائب ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں، آپ باخبر لوگ ہیں۔ کہا زینب بیٹا تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، دیکھ تیرے بابا کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہے، تکلیف کی شدت اور حدت ہے، پڑھنا قرآن، ذرا کرنا تلاوت تاکہ افاقہ ہو۔ جب کہا نا پڑھ قرآن کر تلاوت، علماء نے لکھا ہے بی بی کے بدن میں کب کبھی طاری ہو گئی، ایک رنگ آنے لگا ایک رنگ جانے لگا۔ امام حسین آگے بڑے، ہاتھ باندھ کر کے کہا بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے، بابا اپنا حکم، اجرکم اللہ، بس میری ہوگی ختم۔ کہا بابا اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی، میری بہن مر جائے گی۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا آپ کے سامنے
قرآن پڑھتے تلاوت کرتے شرم آتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی، مر جائے گی۔ بس میں نے کہہ دیا وہ بی بی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، مجھے بتاؤ اسے چوک اور بازاروں اور درباروں میں جب خطبے دینے پڑے کیسے خطبے دیے ہوں گے اور کس حالت میں دیے ہوں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔